جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنا درس نمبر 100 پڑھیں گے، درس نمبر 100۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جس کے ہم سب غلام ہیں۔ اس کائنات کا مالک موجود ہے، اس لیے ہم میں سے کوئی آزاد نہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے یہ غلامی کا شرف جو ہمیں ملا ہے، یہ شرف ہزاروں بادشاہوں کی بادشاہی سے کروڑہا درجہ افضل ہے، کیونکہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یعنی زندگی دی گئی ہے صرف بندگی کے لیے، اور یہی زندگی بندگی کے بغیر گزری تو شرمندگی اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں آج کا دن عطا فرمایا ہے، اور اس دن کو سورج کی مدھم مدھم کرنوں سے روشن کر دیا، جس میں ہم اور آپ اس قابل ہوئے کہ یہاں بیٹھ کر ذکر اللہ اور ذکر حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر سکیں۔ اوفو بالعقود، اپنے عہد کو پورا کرو، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 میں ہے۔ ہمارے لیے دنیا میں اوفو بالعقود سے بڑھ کر کوئی ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے اپنی زندگی کے عہد و پیمان کسی بازار سے نہیں خریدے، کسی درخت سے نہیں توڑے، یہ سب اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ ایسے ایسے انعامات اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر فرمائے کہ دنیا کے سائنسدان، فلاسفر، علم دان اپنے سے پہلے گزر جانے والوں کے نظریات کو رد کرتے گئے اور اپنے نئے تجربات پیش کرتے گئے، لیکن جہاں رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئی، اس نے سب کو خاموش کر دیا۔ سائنس کی بے بسی دیکھیے کہ آخرکار اس نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرمان پر کچھ نہ کچھ مادی فوائد کا ذکر کر کے اس پر عمل پیرا ہونا شروع کر دیا۔ بہرحال عقود میں سب سے بڑا عقد یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اطاعت ہی ایمان ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ ایمان کی اصل ہی عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ایک ایسا چراغ جس کی روشنی بے داغ ہے۔ یوں تو آنے کو سبھی آئے، سب جگہ آئے، سلام ہو ان پر، بڑی کٹھن گھڑیوں میں آئے، لیکن ان میں جو بھی آیا جانے کے لیے آیا، لیکن ایک اور صرف ایک جو آئے وہ آنے کے لیے ہی آئے، چمکے اور چمکتے ہی جا رہے ہیں، سب جانتے ہیں اور سب کو ہی جاننا چاہیے کہ جنہیں کتاب دی گئی
اور جو نبوت کے ساتھ سرفراز کیے گئے ان میں سب سے افضل محبوب ترین ہستی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ دور والے بھی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھیک اسی طرح پا رہے ہیں اور تا قیامت اپنے قریب محسوس کرتے رہیں گے جس طرح نزدیک والوں نے پایا تھا۔ وہ آج بھی اسی طرح پہچانے جاتے ہیں اور ہمیشہ پہچانے جائیں گے جس طرح کل پہچانے گئے تھے، ایک ایسے چراغ کی مانند جس کی روشنی بے داغ ہے۔ نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے رفعت شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مظہر درود شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی پہلی علامت کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً، یقیناً قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوگا۔ جب بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے من ذکرت عندہ فلیصلی علی ومن صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے پس چاہیے کہ وہ مجھ پر درود پڑھے، اور جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ سبحانہ و تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اس پوری کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی بے انتہا رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ وہ نوری مخلوق جن کو فرشتہ کہا جاتا ہے وہ بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتوں کے نزول کی دعا طلب کرتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں پر تو قطعاً لازم ہے کہ جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے کہ وہ ضرور بالضرور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں۔ مفہوم حدیث ہے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو کیا پھر بھی ہمارا درود دربار عالی میں پیش ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہم السلام اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں، جو مسلمان میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں، اور جو مجھ پر دور سے درود پڑھتا ہے وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ اس توقیر و تعظیم کی دوامی یادگار التحیات ہے کہ ہر نماز میں ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اسحاق نجیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کانا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یذکرونہ الا خشعوا واقشعرت جلودہم وبکوا وکذالک کثیر من التابعین منہم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین رحمۃ اللہ علیہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیتے وقت ادب کے ساتھ خشوع اختیار کرتے تھے اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور ادب اور شوق سے رو پڑتے تھے، اور جب کسی نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت سے پکارا تو بیڑا پار ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد عدد اوراق الاشجار وصلی علی محمد عدد الازہار والثمار وصلی علی محمد عدد قطر البحار
وصلی علی محمد عدد رمل القفاری وصلی علی محمد عدد ما فی البراری والبحاری۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درخت کے پتوں کے برابر درود بھیج، پھلوں اور پھولوں کے برابر، دریاؤں کے قطروں کے برابر، میدانوں کے ذروں کے برابر، بر و بحر میں جو کچھ ہے اس کے شمار کے موافق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج۔ کسی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صلاۃ و سلام پیش کیا تو غیب سے آواز آئی، جو کچھ تم نے پڑھا ہے سورج کے غروب ہونے تک فرشتے ثواب لکھتے لکھتے تھک گئے ہیں، اور تم اللہ عز و جل کی طرف سے جنت عدن کے مستحق بن چکے ہو، اور تمہارے لیے آخرت کا کیا خوب گھر ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کمی کی وجہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر کتابیں دنیا کی تمام تر مستعمل زبانوں میں لکھی گئی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں، دروس منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اسی مبارک موضوع پر ہم ہدیہ نعت بھی پیش کرتے رہتے ہیں۔ ان سب امور کے باوجود مسلمانوں میں اتباع شریعت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں وہ عظمت، ادب اور احترام نہیں جو پہلے زمانے میں مسلمانوں میں تھا۔ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام دین کا ایک شعبہ یا حصہ نہیں بلکہ دین کا دوسرا نام ہے۔ اگر ادب ہے تو دین ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر درس حدیث دیتے تھے۔ امام مالک درس حدیث کے دوران کتاب کا ورق بھی بڑی احتیاط سے پلٹتے تھے تاکہ اس کی آہٹ سے قلب انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بوجھ نہ آئے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم کو حدیث پڑھا رہے تھے کہ آپ کے چہرے کی رنگت 16 بار بدلی، کبھی زرد ہو جاتی، کبھی کچھ۔ درس سے فراغت کے بعد میں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، میری پیٹھ پر بچھو کاٹ رہا تھا، مگر میں نے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا ادب کرتے ہوئے صبر کیا اور سبق پورا ہونے تک اسی طرح مجلس میں درس دیتا رہا۔ اکابرین کا یہ معمول رہتا کہ درس حدیث کے وقت غسل یا تازہ وضو فرمایا کرتے تھے اور درس کے دوران 2 زانو قبلہ رو ہو کر بیٹھا کرتے تھے اور نہایت ہی ادب و شوق کے ساتھ فرماتے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، با محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوقار۔ کہا جاتا ہے با ادب با نصیب، لیکن ہم کہتے ہیں با محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوقار۔ جس نے اپنا آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر اور باطن کے ساتھ ڈھال لیا، وہ باوقار بن گیا، دنیا کی عزتوں کا مالک بن گیا، انمول بن گیا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے اس میں مبارک کی برکت۔ محمد کے معنی وہ ذات عالی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک میں وہ محبوبیت اور کشش ہے جو کسی دوسرے نام میں نہیں۔ آج دنیا میں جس نام کو عزت و محبت اور کثرت سے لیا جاتا ہے وہ صرف اور صرف اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا،
اہل مکہ کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ جس گھر میں محمد نام والا ہوتا ہے وہ گھرانہ پھلتا پھولتا ہے اور ان کو اور ان کے پڑوسیوں کو اس نام کی برکت سے رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت۔ چنانچہ بعض گھرانوں میں تو محمد ہی نام رکھا گیا۔ تیونس کے عالم باعمل کا نام ایمن ابو برکات محمد بن 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 محمد بن، یہ 14 پشتوں تک محمد ہی نام تھا۔ انہوں نے کافی عرصہ مدینہ شریف میں گزارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق تھا۔ جب وہاں سے جانے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے کس طرح ہماری جدائی گوارا کر لی؟ چنانچہ واپس لوٹے اور مدینہ شریف میں ہی انتقال فرمایا۔ بلکہ بعض عاشقوں نے اس نام یعنی محمد کی عظمت اور وقار کے لیے محمدیوں کے علیحدہ قبرستان بنائے ہیں، جیسا کہ سمرقند کے ایک شہر ماکردین میں ایک قبرستان ہے جس کا نام تربت المحمدین ہے۔ اس قبرستان میں انہی لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے جن کا نام محمد ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے عشق کے نرالے انداز۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی برکات ہیں تو جس مقام پر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مبارک پڑے ہوں گے ان جگہوں کی کیا شان ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار مبارکہ کے پیچھے شدت اہتمام کے ساتھ پھرتے رہتے۔ لوگ ان کو دیکھ کر کہتے کہ یہ مجنون ہیں۔ اپنی سواری کو اسی راستے سے لے جاتے جس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوتا، تاکہ اپنی سواری کے قدم وہاں لگ جائیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لگے تھے۔ حج کے موقع پر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیام کرتے دیکھا، خاص انہی مقامات پر ٹھہرتے۔ جس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا تھا تو ابن عمر رضی اللہ عنہ آتے جاتے اس درخت کی جڑ میں پانی ڈالتے تاکہ یہ درخت طویل عرصے تک قائم رہے اور ہم یادگار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق اس انداز کا ہے تو آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا عمل۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ طیبہ میں پیدل چلتے ہوئے گلیوں سے گزرتے تو ہمیشہ گلی کے کنارے کنارے چلتے اور فرمایا کرتے تھے کہ درمیان میں اس لیے نہیں چلتا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً سڑک کے درمیان میں چلا کرتے تھے، اور مالک کی کیا مجال ہے کہ اس جگہ پر سے گزرے جہاں قدمین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگے ہوں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے عاشقین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نرالے انداز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما سبقکم ابو بکر بکثرت صلاۃ ولا صیام ولکن بحق وقر فی قلب۔ اس کا ترجمہ ہے، مفہوم حدیث ہے، اے لوگو یہ جو تم دیکھتے ہو کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اتنا درجہ پا گئے ہیں، یار غار بن گئے ہیں، سچ کہو تو یار مزار بن گئے ہیں، سن لو یہ درجہ ان کو بہت زیادہ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے یا بہت زیادہ روزے رکھنے کی وجہ سے نہیں ملا، بلکہ یہ درجہ ان کو اس کیفیت کی وجہ سے ملا ہے جو ان کے دل میں جمع ہوا ہے۔ اس حال کا مشاہدہ تب ہوا جب غار ثور کے قریب پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اندر نہ آئیں، پہلے میں تسلی کر لوں، پرانا غار ہے، سانپ ہوں گے، سارے سوراخ بند کیے، ایک رہ گیا، اس پر اپنی ایڑی لگا دی۔
معلوم تھا کہ سانپ نکل سکتا ہے، مجھے کاٹے اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ رہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اپنی جان بھی پیچھے رہ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ ایک چیز ہے جو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں جمی ہوئی ہے، وہ عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کوئی عمل جو تھوڑا ہو اس کو اس لیے رد نہیں فرماتے کہ وہ قلیل ہے، اور کسی عمل کو اس وجہ سے قبول نہیں فرماتے کہ وہ بہت زیادہ ہے، بلکہ اللہ عز و جل دیکھتے ہیں کہ اس عمل میں تقوی کا نور کتنا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے لیے خالصیت کتنی ہے۔ واقعہ پھر تحریر کرتے ہیں کہ ایک عارف باللہ تھے، مسجد میں بیٹھے تھے، مسجد میں ایک ہجوم تھا، مسجد میں ایک شخص آیا، کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، تو اس عارف باللہ نے اس بندے سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تو کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر، تجھے کس چیز کی تلاش ہے؟ اس نے کہا، میں کوئی خالی جگہ تلاش کر رہا ہوں جہاں میں نماز پڑھوں تو کوئی مجھے تنگ کرنے والا نہ ہو، تنہائی میں نماز پڑھ سکوں۔ اس عارف باللہ نے کہا، کیا خالی جگہ تلاش کرتا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے دل کو خالی کر، اپنے دل کو اللہ کے سوا ہر چیز سے خالی کر لے، پھر جہاں چاہے نماز پڑھ، موج ہی موج ہے۔ تو خالی جگہ تلاش کرتا ہے اور دل اندر سے دنیا کی یاد میں بھرا ہوا ہے۔ آج ہم بس یہیں تک پڑھیں گے، انشاءاللہ اس درس کا بقیہ حصہ کل اپنے درس میں مکمل کریں گے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ، ہماری اس ادنا سی کوشش کو قبول و منظور فرما لیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے بلند درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں، اور ان پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دیکھی،